بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ قصہ ان لوگوں کو سننا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ قصہ کا عنوان یہ ہے ہائے میری سیاہ رات۔ عربی حکایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے اپنی چچزاد سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کے بعد دیکھنے 9 بیٹے عطا کیے۔ قبیلے میں اس کی شان بلند ہو گئی کیونکہ اس زمانے میں بیٹے طاقت، عزت اور فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مگر جب 10ویں بار اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو گویا اس پر بجلی گر گئی۔ بجائے شکر کے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے آثار پھیل گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ اٹھا، یا لیلا الاسود، یا لیلا الاسود، ہائے میری سیاہ رات، ہائے میری سیاہ رات، اے میرے بدنصیب دن۔ اس نے اپنی بیچاری بیوی سے منہ موڑ لیا اور اس ننھی کلی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا، یعنی اس ننھی بیٹی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ میں بیٹی جرم بن گئی۔ اس کی ماں مجرم بیٹی کے وجود کو گویا اپنے لیے عار سمجھا۔ وقت گزرتا گیا، ماہ و سال کی گردش جاری رہی، بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہو گئی، ان کے نئے خیمے آباد ہوئے، اور پھر ایک دن وہ باپ جو کبھی قبیلے کا فخر سمجھا جاتا تھا اندھا ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، طاقت کا غرور مٹ گیا اور وہ بوڑھا اپنے خیمے میں تنہا رہ گیا۔ 9 بیٹے جن پر اس نے ناز کیا تھا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ وہ سب جو کبھی اس کی طاقت تھے اس کی کمزوری بن گئے۔ مگر وہ بیٹی وہی جسے اس نے لیلا الاسود سیاہ رات کہا تھا، جب یہ خبر سنی کہ اس کا باپ نابینا ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، دل تھام کر دوڑ پڑی۔ اس نے نہ شکایت کی نہ ماضی کو یاد کیا، بس خاموشی سے باپ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اس بوڑھے کمزور جسم کو نہلایا، خیمہ صاف کیا، کھانا پکایا، پانی رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی سانسوں کی خوشبو، اس کی خدمت کا خلوص، سب کچھ اس باپ کے دل میں ایک اجنبی سی راحت پیدا کر گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب اس نے دوا دینے کے لیے باپ کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی کلائی کو تھام کر لرزتی آواز میں پوچھا، بتاؤ اے بیٹی تم کون ہو؟ بتاؤ اے بیٹی تو کون ہے؟ تو کون ہے جس نے میرے اندھیرے میں یہ روشنی بھر دی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں تمہاری لیلا الاسود، میں ہوں تمہاری سیاہ رات۔ یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ زار و قطار رو پڑا، اس کے دل پر ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، کاش میری ساری راتیں سیاہ ہوتی اور ان کی سیاہی تمہارے نور جیسی ہوتی۔ پھر اس نے اپنی دل کی آگ کو ان اشعار میں ڈھالا جو مشہور ہو گئے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، کاش تمام راتیں سیاہ ہوتی، اگر خوشی ان سیاہ راتوں میں ہی چھپی ہے۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں اسے بیٹی کو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک چاہوں۔ میرے زخموں کا مرہم کوئی نہیں سوائے اس کے جو میرا حال پوچھتی ہے۔ 9 بیٹے، سب شرکس، سب نافرمان، سب بے وفا، کسی نے میری خیر نہ پوچھی، مگر ایک ہے جو ہر دن میرے سامنے آتی ہے، جس کی خوشبو کستوری اور عود کی طرح میرے خیمے کو مہکاتی ہے۔ یہ ہے اس دیہاتی باپ کی کہانی جس نے بیٹی کی قدر دیر سے سمجھی، مگر جب سمجھی تو اپنی دنیا اور آندھی آنکھوں دونوں میں روشنی بھر لی۔ بیٹیاں عار نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے۔ وہی ہے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، وہی بیٹی دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، وہی بوڑھوں کی تنہائیوں کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ قصہ مکمل پڑھ لیا تو درود شریف بھیجے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا تھا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی، گویا کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہو گیا۔ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم ناظرین، یہ مکمل قصہ سن کر ہمیں اس قصے سے عبرت لینی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ گویا بیٹیاں جو ہے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا اور آپ کے یہاں بیٹی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے، اور اگر اچھا لگا
تو اس چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کرے. شکریہ والسلام.